میری سانس کو بھگا کے لے گیا تھا، ٹھیک ہے، جس سے اس کا تقریباً 7-8 سال کا بیٹا بھی ہے۔ میری سانس کو بھگا کے لے گیا، اب سانس کو کراچی میں چھوڑا ہے، اب ادھر آیا ہے اور پاک پتن سے میری بیوی کو اور بچوں کو لے کے فرار ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک۔ میری آج کی ویڈیو ایک ایسے نوجوان کی ہے جس کی بیوی کو اس کا ہی سوتیلا باپ بھگا کے لے گیا۔ یہ سارا واقعہ ہے کیا، اسی سے جانتے ہیں۔ بھائی جان، کیا نام ہے آپ کا؟ امجد شہزاد جی۔ امجد، یہ کیا واقعہ ہے؟ آپ کی بیوی کو آپ کا ہی سوتیلا باپ بھگا کے لے کے گیا؟ جی کچھ اسی طرح سے ہی ہے۔ تقریباً میری جب شادی ہوئی ہے 2016 میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو شادی کے تقریباً 1-2 دن پہلے ہی یہی شخص عمران نذیر جس کا نام ہے، وہ میری سانس کو بھگا کے لے گیا تھا، ٹھیک ہے، جس سے اس کا تقریباً 7-8 سال کا بیٹا بھی ہے، زین عمران کے نام سے، صحیح ہے۔ اور تقریباً شادی جب میری ہوئی ہے 2 سال کے بعد اس نے سانس میں نے گھر میری بیوی سے رابطہ کیا ہے کہ بھی مجھے کہا بھی نہ ملنے دو، مطلب مایا، میں نے بولا چلو کچھ نہیں ہوتا، بھی مایا میں ملنے دیتا ہوں کوئی۔ یہ عمران نذیر اس کا شور سانس میری کا جو دوسرا تھا ملنے آیا دربار پہ، تو یہ بس ملتے رہے میری سانس کو، بیگم میری جا کے، تو میں نے بولا بھی سوتیلا باپ ہے، ایسا کیا ہو سکتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ایسا ہو۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ جو سوتیلا باپ ہے وہ آپ کا یا آپ کی بیوی کا ہے؟ میری بیوی کا سوتیلا باپ لگتا ہے۔ پہلے اس نے آپ کی بیوی کی ماں کو بھگا کے اس سے شادی کی، پھر اس کے بعد آپ کی بیوی کو اس نے بھگا کے اس کے ساتھ شادی کی ہے؟ جی بالکل۔ تو یہ کس طرح لے کے گیا تھا؟ کس طرح سے سارا واقعہ ہوا تھا؟ بس بالکل ہمارا آپس میں بڑا اچھا خاصا پیار تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، ابھی کسی کے ذہن میں نہیں ایسی کوئی بات آ سکتی تھی، ایسے ہم لوگ رہتے تھے ایک ساتھ۔ اور پتہ نہیں اچانک یہ 26 تاریخ کو ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اب وہ ویڈیوز وغیرہ بنا کے بھی اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کی شادی پسند کی ہوئی تھی یا گھر والوں نے آپ کی اپنی مرضی سے کی تھی؟ شادی تو ارینج میرج ہوئی تھی ہماری، برل یہ ہے کہ بعد میں ہم تقریباً ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے تقریباً۔ آپ کے بچے بھی ہیں؟ جی 2 بچے ہیں میرے، 5 سال کی بیٹی ہے اور 3 سال کا بیٹا ہے۔ تو پھر اس نے اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ کیسے ناجائز رشتہ بنا لیا؟ بس یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے پھیلایا پسلایا ہوگا، تو یہی کوئی وجہ بنی ہے۔ آپ کو کبھی لگا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی بیوی اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ کوئی ناجائز قسم کی حرکتیں کر رہی ہے، یا کوئی ایسا کوئی واقعہ آپ نے دیکھا ہو؟ نہیں، میں نے آج تک ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا، اور نہ ایسا سوچ ہی نہیں سکتے تھے بھی باپ لگتا ہے اس کا رشتے میں، اور ایسا ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں آج تک۔ تو کبھی پھر آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کی بیوی جو اس کا سوتیلا باپ ہے اس کے ساتھ چلی گئی ہے؟ یہ میں مہمان میرے آئے ہوئے تھے کراچی سے، 11:30 بجے میں ان کو ٹرین پہ بٹھانے گیا ہوں فرید ایکسپریس پاک پتن شریف میں تھی۔ اس دن وہ تھوڑی 1-1.5 گھنٹہ لیٹ آئی ہے، اور 2 بجے میں گھر پہنچا ہوں، اور جب واپس آیا تو تالا لگا ہوا تھا۔ تو یہ اس نے تقریباً 1 دن کے بعد میں نے وہ ایف آئی آر درج کرائی، 26 کو میں نے یہ وقوع ہے، 28 کو ایف آئی آر درج ہوئی ہے تھانہ صدر پاک پتن میں، اور تیسرے دن وہ ویڈیو ان لوگوں نے اپلوڈ کر دی ہے، یہ ہم نے نکاح کیا ہے، یہ وہ فلان مکان۔ جبکہ آپ نے اس کو طلاق نہیں دی؟ میں نے کوئی طلاق نہیں دی اس کو۔ آپ نے اس سے رابطہ کیا ہے اپنی بیوی سے؟ نہیں، میرا رابطہ نہیں ہوا اس سے ابھی تک، آج 21 دن ہو گیا میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا ان سے۔ اپنی ساس سے بھی رابطہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں اس شخص نے کیا حرکت کی ہے؟ بس وہ سانس سے بھی رابطہ کیا ہے، وہ تو بیچاری بات سن کے ہی رونے لگ پڑی کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ تو ابھی بس آپ مجھے بتائیں کہ 2 بچے آپ کے ہیں اور آپ کی بیوی نے ان بچوں کو پالا ہے اور ان کو پیدا کیا ہے، تو کیسے چھوڑ کے ایسی عورتیں کسی غیر مرد کے ساتھ چلی جا سکتی ہیں؟ بس کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اسے خود سوچنا چاہیے تھا کہ تقریباً 9 اور 10 محرم والے دن اس نے میرے جگر کے ٹکڑوں کو مجھ سے دور کیا ہے۔ بچے آپ کے پاس ہیں کہ وہ بھی ساتھ لے گئی ہے؟ بچے میرے ساتھ لے کے گئی ہے، وہ اپنے ساتھ لے کے گئی ہے؟ اپنے ساتھ لے گئی۔ ابھی آپ کو کچھ پتا چلا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے اس وقت؟ نہیں، ابھی مجھے فی الحال کچھ نہیں پتا چلا۔ جو ویڈیو بنا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں، وہ کس قسم کی ویڈیو ہے؟ بس وہ کسی مال کی آ رہی ہے یا کسی پارک کی آ رہی ہے، بس لوکیشن کا پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں کی ہے۔ یعنی کہ اسی شخص کے ساتھ جو اس کا سوتیلا باپ ہے اس کے ساتھ ہی وہ گھوم پھر رہی ہے؟ جی بالکل۔
اور وہ ویڈیو بنا کے مقصد آپ کو جلانا ہے. ہاں جی. آپ نے جو مقدمہ درج کروایا اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ بس وہ تقریباً اتنا کچھ زیادہ پولیس نے کوئی کام نہیں کیا ہے، بس دلاسے دے رہے ہیں کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، پر ویسے ورکنگ کوئی نظر نہیں آئی پنجاب پولیس کی مجھے. اچھا، ویسے بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمارے قرآن میں بھی یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو عورتیں ایک شخص کے نکاح میں آ جائیں، اگر وہ عورت مر بھی جائے یا چھوڑ دے تو اس کے جو بدن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا وہ اس کے لیے حرام ہوتے ہیں. تو یہ ایسا کیسے پاسبل ہو گیا کہ ایک شخص نے پہلے اس کی ماں کے ساتھ نکاح کیا پھر اس کے بعد اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا؟ سر یہ بالکل دین اسلام کی خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو دین اسلام کے عہدیدار ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس بندے کو جس نے یہ پھیلایا پھسلایا ہے میری بیوی کو یا بچے لے کے گیا مجھ سے دور کیے ہیں، اس نے یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ اس بندے کو عبرت کا نشان بنایا جائے. کہ کیونکہ اس نے پہلے بھی 2-3 زندگیاں اس نے اپنی سگی ماسی کی بیٹی کو اس نے 2 دفعہ اس کے ساتھ نکاح کیا، اس کو طلاق دی، اس کو چھوڑ کے پھر میری سانس کو بھگا کے لے گیا، اب سانس کو کراچی میں چھوڑا ہے، اب ادھر آیا ہے اور پاک پتن سے میری بیوی کو اور بچوں کو لے کے فرار ہو گیا. تو میں چاہوں گا کہ اس بندے کو نا عبرت کا نشان بنایا جائے. اچھا، اگر آپ کی ویڈیو دیکھ کر آپ کی بیوی آپ سے رابطہ کرتی ہے تو کیا کہیں گے؟ اسے معاف کر دیں گے؟ جی بالکل، میرے بچوں کی ماں ہے، میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو لے کے ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے، اور غلطی انسان سے ہو جاتی ہے وہ اپنے گھر آ جائے اپنے بچوں کو لے کے. جی بالکل، اگر آپ اس شخص کی اپنے شوہر کی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور سب سے پہلے تو آپ نے جو اتنا بڑا گناہ کیا ہے اس کی شاید آپ کو سزا اس دنیا میں ہی مل جائے، آخرت میں تو ملنی ہے. لیکن یہ عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ عورتیں پہلے 2-2 3-3 4-4 بچے پیدا کر لیتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو اس شخص سے محبت نہیں ملتی جس سے وہ سمجھتی ہیں کہ جی مجھے شاید اس بندے نے محبت نہیں دی، حالانکہ 4-4 6-6 بچے پیدا کر لیتی ہیں، پھر اس کے بعد کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور سارا کچھ خاندان کی عزت کو خاک میں ملا کر ایسی عورتیں جب گھر کی دہلیز کو کراس کرتی ہیں ایک شخص کو اس کی زندگی اس کی تباہ کر دیتی ہیں، نہ بچوں کا کچھ خیال کرتی ہیں، نہ بچے کے آنے والے فیوچر کا کچھ سوچتی ہیں، اور اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ عورتیں ایسی عورتیں نہ جانے کیوں ایسا کرتی ہیں. اس شخص کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس شخص نے جو اتنا بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے، جو کہ اس نے ابھی تک اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دی اور اس نے نکاح کے ہونے کے باوجود کسی غیر مرد کے ساتھ وہ راتیں گزار رہی ہے اور سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر اس لیے پھیلا رہی ہے تاکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو نیچا دکھا سکوں. تو ایسی حرکتیں، ایسی نیچ حرکتیں کرنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. میں امید کروں گا کہ انہیں ضرور انصاف ملے گا، ان کے بچے ان کو ضرور واپس ملیں گے اور ایسے گھٹیا قسم کے انسان کو عبرتناک سزا دی جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.